بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈیئر ویورس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، میرے تمام اسٹوڈنٹس بھی خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہم لیٹسٹ ویڈیوز چل رہی ہیں وہ ساری چل رہی ہیں جن کے گریجویشنز کے ریزلٹس آئے ہیں یا جو ابھی فریشلی گریجویٹ کہیں سے بھی ہوئے ہیں، ان کو جو لیٹسٹ ایشوز ہیں یا لیٹسٹ ان کے جو کویسچنز ہیں، ان کے ایشوز کو فکس کرنے کے لیے اور ان کے کویسچنز کی یا ان کی کوئریز کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ تمام اس میں یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ تمام بچے پنجاب پبلک سروس کمیشن یا آپ کے پاس KP کے پبلک سروس کمیشن یا سندھ پبلک سروس کمیشن یا فیڈرل پبلک سروس کمیشن اس کی ڈیفرنٹ جابز کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں۔ ان جابز میں اپلائی کرنے کے لیے ان بچوں کو بہت سارے ایشوز ہیں۔ ان میں بہت امپورٹنٹ ایشو یہ ہے کہ سر ہم اس جاب کے لیے جس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، ہمیں اس جاب کے لیے بیسک پریپریشن کہاں سے کرنی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہوں تو آپ کو اپنے آپ کو ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے یا اپنے اکیڈیمکس کے لحاظ سے اتنا تیار رہنا چاہیے۔ یہ تمام جو پبلک سروس کمیشن کی جابز ہیں ان کے لیے اس میں ڈیفرنٹ جابز ہیں۔ سپوز ایڈیشنل ڈائریکٹر IB ہے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایئرپورٹ سیکیورٹی فورسز ہے، ایڈیشنل ڈائریکٹر انڈسٹریز ہے یا اسسٹنٹ ڈائریکٹر انڈسٹریز ہے، یا آپ کے پاس پنجاب پولیس کی آ جاتی ہیں ASI سب انسپیکٹرز کے لیے، یا آپ کے پاس جرنل جو آپ کے پاس جابز ہیں PMS اور CSS کے علاوہ جو باقی کمپیٹیٹیو ایگزامز کی جتنی بھی جابز ہیں ان کے لیے ایک تو اسپیسیفک سبجیکٹ کی تیاری ہوتی ہے، ایک جرنل پریپریشن ہوتی ہے۔ جو یہ ویڈیو ہے یہ PPSC کی جرنل پریپریشن اسپیسیفک جاب کے لیے نہیں، آپ کا اپنا کیلیبر کیا ہونا چاہیے یا کیا پریپریشنز کرنی چاہیے ان کے ریلیٹڈ ہے۔ اس میں سب سے ضروری یہ ہے کہ جتنی بھی ہمارے پاس پبلک سروس کمیشن کی جابز آتی ہیں ان کے اندر 3 سبجیکٹس یہ کمپلسری ٹچ ہوتے ہیں۔ نمبر 1 آپ سے اسلامک سٹڈیز، نمبر 2 آپ کے پاس پاکستان اسٹڈیز، اور نمبر 3 انگلش۔ یہ 3 سبجیکٹس جو ہیں مسٹ اس کے جو پیپر کا حصہ ہوتے ہیں، جبکہ باقی جو چیزیں ہیں وہ اس کے پاس سپوز آپ IB کا ہے تو وہ IB کے ریلیٹڈ کچھ کویسچنز آ جاتے ہیں، پولیس ہے تو پولیس کے ریلیٹڈ کچھ کویسچن آ جاتے ہیں، انڈسٹریز ہے تو انڈسٹریز کے ریلیٹڈ کچھ کویسچنز آ جاتے ہیں، ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس ہے تو اس کے ریلیٹڈ کچھ کویسچنز آ جائیں گے، اینٹی نارکوٹکس ہے تو اس کے ریلیٹڈ کچھ کویسچنز آ جائیں گے۔ لیکن جو میجر پورشن ہے وہ آپ کا پھر انہی 3 سبجیکٹس کے ارد گرد گھومتا ہے۔ اور چوتھی جو مین امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ آپ کے پاس ہوتی ہے جنرل نالج اور کرنٹ افیئر۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ایک جرنل سے تیاری کریں تو ان آپ تمام جابز کے لیے جب آپ ان کے ایگزامز کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بڑی ہیلپ فل ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز آپ یاد رکھیں کہ آپ کا جتنے بھی پیپرز بنتے ہیں وہ آپ کی میٹرک، آپ کا انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن کی اسلامک سٹڈیز، گریجویشن آج کل BS میں جو نوٹس وغیرہ یا ساری چیزیں ہیں، لیکن میں ریفر کروں گا جو BSc یا BA کے لیے اسلامک سٹڈیز ہوتی تھی، اس کے لیے جو اس کی خاص طور پہ آبجیکٹیوز ہیں، اور جو FSc کی اسلامک سٹڈیز کی آبجیکٹیوز اور جرنل بیسک کوئی چیزیں ہیں، اسی طرح میٹریکولیشن کی جو ہیں، ان تمام چیزوں کو آپ پرانی بکس لیں اور ان کو اچھی طرح سے ریوائز کر لیں۔ آپ کا اسلامک سٹڈیز کا میکسیمم پورشن اس چیز میں کور ہو جائے گا۔ دوسری چیز آ گئی پاکستان سٹڈیز۔ پاکستان سٹڈیز جنرل نالج سے بھی ریلیٹ ہو رہی ہوتی ہے، کرنٹ افیئر سے بھی ریلیٹ ہو رہی ہوتی ہے، اور پاکستان سٹڈیز سے بھی ریلیٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو پاکستان سٹڈیز کے لیے ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ سیم جیسے آپ نے اسلامک سٹڈیز کو کیا ویسے ہی آپ پاکستان سٹڈی، میٹریکولیشن، انٹرمیڈیٹ اینڈ گریجویشن اس میں بھی کوشش کریں کہ آپ کو BSc کی مطالعہ پاکستان ملے۔ ان کی جو آبجیکٹیوز ہیں یا ان کی جو چیزیں ہیں یہ آپ نے تمام چیزیں اچھے سے اپنے ہینڈ آؤٹس بنا لیں یا بکس رکھ لیں، انہی بکس سے آپ نے یہ پریپیئر کرنی۔ تھرڈ چیز آ گئی ہمارے پاس جو انگلش ہے۔ تو انگلش سبھی لوگوں کو پتہ ہے کہ جو ہمیں وہاں پہ پوچھا جاتا ہے وہ گرامر کی چیزیں پوچھی جاتی ہیں، اس میں ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہیں، ایکٹیو پیسیو ہیں، پنکچویشنز ہیں، سینٹینس کمپلیشن ڈفرینٹ فارم میں کرواتے ہیں، سائنونیمز ہیں، ایٹونیمز ہیں، یہ ڈفرینٹ چیزیں آپ سے پوچھی جاتی ہیں۔ تو یہ کہاں پہ موجود ہیں؟ یہ بھی میٹرک کی گرامر، FSc کی گرامر، اور آپ کے پاس انٹرمیڈیٹ کی گرامر، اور آپ کی گریجویشن کی گرامر۔
یہ جو چیزیں ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو آلریڈی آپ پڑھ کے آئے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بجائے آپ نیو بکس پڑھنے کے، نئی چیزیں پڑھنے کے، اگر یہ 3 چیزیں اپنی اسٹرانگ کر لیں تو 100% شورٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے یہ پورشنز بہت اچھی طرح آپ ان کو آپٹ کر لیں گے اور بہت اچھی طرح ان کو سالو کر لیں گے. اس کے ساتھ ہی ریلیٹڈ یہ ہے کہ جرنل تیاری کے لیے آپ اپنے پاس ایک بک جو ہے وہ وٹ از وٹ، ہو از ہو، مین اردو میں کہیں تو کون کیا ہے، وہ اپنے پاس جو لیٹسٹ جو اس کے ایڈیشنز ہوں اس میں سے رکھ لیں. اس میں آپ لوگوں کو جرنل ایک بڑی زیادہ ہیلپ مل جائے گی. تو اگر آپ یہ 4 چیزیں ریڈی کر لیتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کا جو ایک پیپر کا مور دین 50% پارٹ ہوتا ہے اس کو آپ آپٹ نہیں کر پائیں، اس کو آپ سالو نہیں کر پائیں. اس کے بعد آ جاتی ہے کہ سپوز کریں کہ آپ کے پاس پنجاب پولیس کے انسپیکٹرز کی آ گئی یا آپ کے پاس سب انسپیکٹر کی آ گئی. پنجاب پبلک سروس کمیشن جو ہے وہ ہر دفعہ اپنا پیٹرن جو ہے وہ ایڈ کے ساتھ یا اپنی ویب سائٹ کے اوپر لوڈ کرتا ہے اور مائنر سے اس میں چینجز آتی رہتی ہیں کہ ایم سی کیوز ہیں یا اس میں شارٹ کویسچنز ہیں یا اس میں اس طرح سے ہوں گے. نارمل جو پیپر کمپیٹیٹیو ایگزامز کے آتے ہیں یہ 1 پیپر ہوتا ہے 100 مارکس کے ایم سی کیوز ہوتے ہیں. اور ان ایم سی کیوز میں جو میں نے آپ کو 4 چیزیں بتا دیں، سب سے پہلے میں نے کہا اسلامک سٹڈیز، پھر آپ کے پاس پاکستان سٹڈیز، اور اس کے بعد آپ کے پاس انگلش بیسک، اور اس کے بعد آپ کے پاس جو لیٹسٹ کرنٹ افیئر ہے اور جنرل نالج ہے جس کے لیے وٹ از وٹ، ہو از ہو، یا آپ کی ڈیلی کی نیوز پیپرز جو ہوتی ہیں، دیز آر مور دین سفیشینٹ. اب اس کو ہم تیار کیسے کریں؟ یہ تو سجیشن آ گئی. اس کی بیٹے بڑی سمپل سی جو ہے نا وہ طریقہ کار ہے کہ آپ ان کو چیپٹر وائز ریوائز کرنا شروع کر دیں. یا اگر آپ کسی ادارے میں ٹیچ کرتے ہیں تو بے شک آپ کیمسٹری کے ٹیچر ہیں، فزکس کے ٹیچر ہیں، بایو کے ٹیچر ہیں، کمپیوٹر سائنسز کے ہیں، تو کوشش کریں کہ وہاں پہ یہ بکس بھی ٹیچنگ کے طور پہ لے لیں. اس میں 2 فائدے ہوں گے. ادارہ یہ سمجھے گا کہ بندہ بہت کمپیٹنٹ ہے اور یہ ایکسٹرا برڈن دے رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ ایکسٹرا ان کو سرو کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے ایگزامز کی تیاری ہوتی جائے گی، تو آپ وہاں پہ بڑی ڈٹرمینیشن سے بڑے اچھے سے ان کو تیار کر سکتے ہیں. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر گھر میں اپنی روٹین یہ بنائیں کہ آپ ان چیزوں کو ڈیلی تھوڑا تھوڑا ضرور پڑھیں، کیونکہ ریویژن کے زمرے میں یہ چیزیں آنی ہیں. آپ نے گریجویشن تک تو آلریڈی پڑھی ہوئی ہیں تو ان چیزوں کو آپ لرن کر لیں گے. وٹ از وٹ، ہو از ہو جو ہے اس کو ریگولرلی آپ پڑھتے رہیں. اس کے ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں، اس کے ڈفرینٹ انہوں نے کنٹینٹس دیے ہوئے ہیں کہ آپ کو فار ایگزامپل پاکستان کے پریزیڈنٹس کون سے ہیں، تو سی ایمز کون سے ہیں، پی ایم کون سے ہیں، یا آپ کے اس کو جو جیوگرافی کیا ہے پاکستان کی، پھر ورلڈ کے اکارڈنگ اگر آپ کی گیم بیسٹ آپ کرکٹ کہتے ہیں تو کرکٹ کی ہسٹری ہے، فٹ بال ہے تو اس کی ہے. جب ہم کسی بھی انٹرویو میں یا کسی جگہ پہ جا کے بتاتے ہیں جی مجھے یہ گیم پسند ہے، تو جو انٹرویور ہے وہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ آپ کو اس کی تمام انفارمیشن آتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کی اس بک سے ریڈی ہو جائیں گی. لاسٹ چیز یہ ہے، اب اسپیسیفک جاب کی ایڈورٹیزمنٹ آ گئی، آپ نے اس کے لیے اپلائی کر دیا. اپلائی کرتے ساتھ ہی آپ اس کا سلیبس دیکھیں اور اس کی چیزیں دیکھیں، اور امیڈیٹلی جو اس کی بازار میں لیٹسٹ بک آئی ہوتی ہے، ڈفرینٹ پبلشرز چلتے ہیں، ڈوگر سنز ہے، اسکالرس ہے، اور ڈفرینٹ سیریز ہمارے پاس چلتی ہیں، جن کی بھی آپ جو رائٹرز ہیں، نارملی ڈوگر سنز کے پاس جو ہے پریویس جو پرانے رائٹرز چل رہے ہیں، اور آپ کے پاس ڈفرینٹ رائٹرز ہیں، ان کی لیٹسٹ اس اسپیسیفک جاب کے لیے جو ایک بک اٹھا لیں. اور مجھے خیال ہے کہ اگر آپ کا پریویس بیس وہ بنی ہوگی تو پھر آپ کے پاس یہ چیزیں بڑی ایزیلی ہو جائیں گی کہ آپ ان کو کور کر سکیں. تو یہ پی پی ایس سی کی بیسک، تو یہ جو چیز ہے آپ کے پاس کہ اگر آپ کی یہ بیسک جو ہیں یہ پریپریشنز ہو جاتی ہیں تو ان بیسک پریپریشنز کو اسپیسیفک جاب کے لیے آپ یوز کر لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہمیں پہلے لکھوایا جاتا تھا نا، ایک ایسے ہے سب میں فٹ ہو جاتا ہے، اس طرح سے ہے. یہ ایک ایسی پریپریشن ہے جو تمام پی پی ایس سی کے ایگزامز کے لیے آپ کو ضروری ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان میں فٹ ہو جاتی ہے، ان کے لیے ایڈیشنل تو آپ کو پڑھنا ہی پڑے گا، لیکن یہ لیکچررشپ کے لیے یا اس کے لیے نہیں، کیونکہ اس کے لیے تو اسپیسیفک آپ کے سبجیکٹ کے کویسچن ہوتے ہیں. یہ جنرل جو کمپٹیشن کے ایگزامس ہیں ان کے لیے آپ کو بیسیکلی ان چیزوں کی پریپریشن کرنی ہے، اور ان چیزوں کی پریپریشن کریں اور انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت زیادہ جو اپنے ایگزامس کے اندر فائدہ ہوگا. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ جو آپ کے ان ویڈیوز میں نیو کویسچنز ہوں گے، نیو ایشوز ہوں گے،
ہم اپنی اس پوری سیریز میں انشاءاللہ اس کو کور کریں.